بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا بد من عائد، پس ضروری ہے عائد کا ہونا۔ جب خبر جملہ ہو تو ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو مبتدا کی طرف لوٹے، اس لیے کہ جملہ تو مستقل بنفسہا ہوتا ہے، وہ ما قبل کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتا، لیکن خبر مبتدا کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے، لہذا اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے خبر مبتدا کے ساتھ مرتبط ہو جائے۔ جیسے زید ابوہ قائم اور زید قام ابوہ، اس میں ابوہ کے اندر ہو ضمیر ہے جو زید مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ جب خبر جملہ ہو تو ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ مستقل بنفسہا ہوتا ہے، وہ ما قبل کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتا، جبکہ خبر مبتدا کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے، لہذا ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے خبر مبتدا کے ساتھ مرتبط ہو جائے۔ جیسے زید ابوہ قائم اور زید قام ابوہ، اس میں ابوہ کی ضمیر ہے جو زید مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ وقد یحذف، وہ ضمیر جو جملہ کے اندر موجود ہوتی ہے اور مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، کبھی اس کو بوقت قیام قرینہ حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ وقد یحذف، اس ضمیر کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ضمیر جو جملہ میں ہوتی ہے اور مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، کبھی بوقت قیام قرینہ اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے الثمن منوان بدرہم، اصل میں ہے الثمن منوان منہ بدرہم، گھی کے 2 سیر 1 درہم کے بدلہ میں ہیں۔ یہاں پر منہ کو حذف کر دیا، قرینہ یہ ہے کہ جب گھی کے ذکر کے ساتھ ابتدا کی تو معلوم ہو گیا تھا کہ گھی ہی کے 2 سیر 1 درہم کے بدلہ میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے۔ الثمن منوان بدرہم، اصل میں ہے الثمن منوان منہ بدرہم، اس میں منہ کو حذف کر دیا، اور قرینہ یہ ہے کہ جب گھی کے ذکر کے ساتھ الثمن کے ذکر کے ساتھ ابتدا کی تو معلوم ہو گیا تھا کہ گھی ہی کے 2 سیر 1 درہم کے بدلہ میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے۔ وما وقع ظرفا، اور وہ جملہ جو واقع ہو ظرف، فالاکثر، پس اکثر، علی انہ، اس بات پر ہیں کہ وہ مقدر بجملۃ، مقدر ہوتا ہے جملہ کے ساتھ۔ جب خبر ظرف واقع ہو تو وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ وہ جملہ کے متعلق، جملہ محذوفہ کے متعلق ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ شبہ فعل، شبہ جملہ کے متعلق، یعنی مفرد کے متعلق ہوتی ہے، اسم فاعل وغیرہ۔ جیسے زید فی الدار، اس میں فی الدار جمہور کے نزدیک استقرہ کے متعلق ہے، یعنی زید استقر فی الدار، اور بعض کے نزدیک یہ مستقر کے متعلق ہے، یعنی زید مستقر فی الدار۔ جب خبر ظرف واقع ہو تو وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں وہ جملہ محذوفہ کے متعلق ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ شبہ جملہ یعنی اسم فاعل وغیرہ کے متعلق ہوتی ہے۔ جیسے زید فی الدار، اس میں فی الدار خبر ظرف ہے، جمہور کے نزدیک یہ استقر محذوف کے متعلق ہے، یعنی زید استقر فی الدار، اور بعض کے نزدیک یہ مستقر کے متعلق ہے، یعنی زید مستقر فی الدار۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جو محذوف ہوگا وہ عمل کرے گا، اور عمل میں اصل فعل ہے، لہذا محذوف بھی جملہ فعلیہ ہوگا۔ اور ان بعض کی دلیل یہ ہے کہ خبر میں اصل افراد ہے، لہذا جو محذوف ہوگا وہ مفرد ہونا چاہیے تاکہ خبر پوری مفرد بن جائے۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جو محذوف ہوگا وہ عمل کرے گا، اور عمل میں اصل فعل ہے، لہذا محذوف جملہ فعلیہ ہوگا۔ اور بعض کی دلیل یہ ہے کہ خبر میں اصل افراد ہے، لہذا جو محذوف ہوگا وہ مفرد ہونا چاہیے، تو شبہ جملہ اور اسم فاعل وغیرہ اس طرح محذوف ہوگا کیونکہ یہ مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں۔ وما وقع ظرفا، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ظرف کی 3 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان اور جار مجرور۔ یہاں پر کیا مراد ہیں؟ تینوں مراد ہیں یا کوئی ایک؟ اگر تینوں مراد ہوں تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، کیونکہ زمان اور مکان یہ ظرف کا حقیقی معنی ہے، جبکہ جار مجرور یہ ظرف کا مجازی معنی ہے، اور جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایک مراد لیں ان 3 میں سے تو باقی 2 قاعدہ سے نکل جائیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ظرف کے 3 معنی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان اور جار مجرور۔ یہاں پر ظرفن سے کیا مراد ہیں؟ تینوں یا کوئی ایک؟ اگر تینوں مراد ہیں تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، اس لیے کہ
جو زمان اور مکان ہیں یہ ظرف کا حقیقی معنی ہے، اور جو جار مجرور ہیں یہ ظرف کا مجازی معنی ہے، اور جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہوتی۔ اور اگر ان تین میں سے کوئی ایک مراد لیں تو پھر باقی دو ہیں، تین میں سے کوئی ایک مراد لیتے ہیں تو باقی دو قاعدہ سے نکل جائیں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر تینوں مراد ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں، تو جواب یہ ہے یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے بلکہ عموم مجاز ہے۔ عموم مجاز کا مطلب ہے ایسا معنی مراد لیں کہ معنی مجازی معنی حقیقی دونوں اس کا ایک فرد بن سکیں۔ تو یہاں پر بھی وہی معنی مراد ہے، اور وہ ہے محتاج الی المتعلق، جو متعلق کا محتاج، و ظرف سے مراد ہے محتاج الی المتعلق۔ اب یہ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کو شامل ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر تینوں مراد ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں، تو جواب یہ ہے یہاں جمع نہیں ہے بلکہ عموم مجاز مراد ہے۔ عموم مجاز کہتے ہیں ایسا معنی مراد لینا کہ معنی مجازی اور معنی حقیقی دونوں اس کا ایک فرد بن سکیں۔ تو یہاں پر بھی وہی معنی مراد ہے، اور وہ معنی ہے محتاج الی المتعلق۔ ظرف کا معنی ہے محتاج الی المتعلق۔ یہ حقیقی معنی کو بھی شامل ہے، مکان اور زمان کو بھی شامل ہے، اور جار مجرور کو بھی شامل ہے۔ فالاکثر علی انہ مقدر بجملۃ، سوال ہوتا ہے مقدر تقدیر سے ہے اور تقدیر کا صلہ فی آتا ہے نہ کہ با، تو مصنف نے کیسے فرمایا انہ مقدر بجملۃ، کہ وہ جملہ کے ساتھ مقدر ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مقدر مؤول کی تاویل میں ہے، مؤول کے معنی میں ہے، اور مؤول کا صلہ با آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مقدر مؤول کی تاویل میں ہے، مؤول کے معنی میں ہے، اور مؤول کا صلہ با آتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ، اور جب مبتدا ہو مشتمل علی ما لہ صدر الکلام، اس ایسی چیز پر جس کے لیے صدارت کلام ہو، مثل من ابوک، جیسے کہ کون ہے تیرا باپ، او کانا معرفتین، یا دونوں معرفہ ہوں، او متساویین، یا دونوں متساوی ہوں، جیسے افضل من کا افضل منی، تم سے افضل مجھ سے افضل ہے، او کان الخبر فعلا لہ، یا خبر ہو اس مبتدا کا فعل، جیسے زید قام، زید کھڑا ہوا، تو وجب تقدیمہ، واجب ہے اس کو مقدم کرنا۔ چار صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، مبتدا ایسی چیز پر مشتمل ہو جس کے لیے صدارت کلام ہو، جیسے استفہام، تمنی، قسم وغیرہ۔ جیسے من ابو کا، یہاں پر من استفہامیہ ہے، مبتدا ہے، اس کو مقدم کیا گیا۔ چار صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، مبتدا ایسی چیز پر مشتمل ہو جس کے لیے صدارت کلام ہے، یعنی استفہام، تمنی، قسم وغیرہ۔ جیسے من ابو کا، اس میں من مبتدا ہے اور من استفہام کے معنی پر مشتمل ہے جو صدارت چاہتا ہے، تو مبتدا کو مقدم کر دیا گیا۔ سوال ہوتا ہے مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں۔ ممثل لہو تو وہ مبتدا ہے جو مقدم ہو اور اس کے لیے صدارت کلام ہو، یہاں پر من مبتدا نہیں ہے، من تو خبر ہے، ابو کا مبتدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں۔ ممثل لہو تو وہ مبتدا ہے جو مقدم ہے اور اس کے لیے صدارت کلام ہو، یہاں پر من مبتدا نہیں ہے، من خبر ہے، ابو کا اس کا مبتدا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ مثال سیبویہ کے مذہب کے مطابق ہے، جمہور کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، اور سیبویہ کہتے ہیں ایسی صورتحال میں من مبتدا ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ مثال جمہور کے مذہب کے مطابق نہیں، سیبویہ کے مذہب کے مطابق ہے، جو کہتے ہیں ایسی صورت میں من مبتدا ہوتا ہے۔